بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ صاد کی آیت نمبر 30 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلے درس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر تھا اور اللہ نے ان پر جو انعامات کیے تھے ان کا ذکر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بالکل الگ طرح کی ممتاز حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے، ہماری طرف متوجہ ہونے والے تھے اور ہم سے لو لگانے والے تھے۔ آج جس آیت سے درس شروع ہو رہا ہے اس میں ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کا کچھ ذکر ہے، اس کے بعد حضرت ایوب کا ہے اور اس کے بعد 3-4 پیغمبروں کا صرف نام ہے اور ان کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا۔ نعم العبد، سلیمان بھی کتنا بہترین ہمارا بندہ تھا۔ انہ اواب، وہ بھی ہم سے لو لگانے والا، ہماری طرف متوجہ ہونے والا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کئی اولاد تھی، ان میں سب سے چھوٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور ساری اولاد میں سب سے زیادہ علم والے، دانشمندی والے، سمجھداری والے، فیصلہ کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب حضرت سلیمان کو عطا فرمائی تھی۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں 17ویں پارے میں، وہاں ایک فیصلے کا ذکر آیا ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے کوئی فیصلہ کیا تھا اور جن کے بارے میں فیصلہ کیا تھا وہ دربار سے باہر نکلے تو باہر حضرت سلیمان موجود تھے۔ زیادہ عمر نہیں تھی، کہتے ہیں تخت پر اپنے والد کی جانشین جب بنے تو 13 سال کے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی ابا نے کیا فیصلہ کیا؟ تو کہ ابا نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا اس سے بہتر، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے بہتر میں فیصلہ بتاتا ہوں۔ پھر اس فیصلے کا ذکر آیا وہاں، چونکہ تفصیل میں اب نہیں جا سکتے۔ تو ففہمناہا سلیمان، ہم نے اس کا جو صحیح مطلب سمجھایا وہ حضرت سلیمان کو ہم نے سمجھایا، اللہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا تھا، کم عمری میں بھی بہت سٹیک صحیح فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 آزمائشوں کا، 2 امتحانات کا ذکر فرمایا اور پھر اللہ نے ان پر انعام کیا نازل کیے، کیا انعامات عطا فرمائے، ان کا ذکر ہے۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت بہترین عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے خلیفہ، بادشاہ، سلطنت کے ذمہ دار تھے اور اس زمانے میں مخالفین سے، دشمنوں سے جنگ میں جو سب سے اہم چیز سمجھی جاتی تھی وہ گھوڑا،
سواری کے لیے بھی اور جنگ میں گھوڑا جو اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے یا جو بہادری دکھاتا ہے وہ کسی اور جانور میں نہیں تھا۔ تو اچھے سے اچھے عمدہ گھوڑے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، سلطنت کے ذمہ دار ہیں، اپنے وقت کے عبادت گزار ہیں، اس سب کے باوجود ان چیزوں میں بھی ان کی دلچسپی تھی کہ جہاد کا بہترین سے جو بہترین ذریعہ ہے وہ عمدہ سے عمدہ ہو۔ اس لیے جو بہترین گھوڑے ہوا کرتے تھے وہ حضرت سلیمان کے یہاں جمع تھے اور خود ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو سب سے اہم ذریعہ وہ جہاد ہے۔ اسی لیے شیطان اور شیطانی طاقتیں سب سے زیادہ جہاد سے ڈرتی ہیں، اور جہاد کا نام آتے ہی ان کے جو ہے سب ہوش حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ پروپیگنڈا اسی کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو گھوڑوں کی خود دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ان کا خیال کیا کرتے تھے۔ صافنات الجیاد، جیاد کے معنی عمدہ، صافنات کہتے ہیں ان گھوڑوں کو جو 3 پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، چوتھا پیر اس پر وزن نہیں رہتا، وہ صرف یوں ٹکائے رہتے ہیں، ان کا ایک حصہ زمین پہ ٹکا رہتا بس، وہ برائنہ، یہ عمدہ گھوڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پال رکھے تھے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ بھائی گھوڑے لے آؤ دیکھو، گھوڑے لائے گئے، گھوڑوں کی پریڈ ہوئی، ان کو سامنے سے گزارا گیا۔ گھوڑے اتنے شاندار، اتنے عمدہ، اتنے بہترین دوڑ کرنے والے، خوبصورت۔ حضرت سلیمان کو بہت اچھا لگا یہ منظر، اچھا منظر لگا تو کہا کہ بھائی دوبارہ کرواؤ۔ دوبارہ گھوڑوں کو لایا گیا، اسی طرح پریڈ کروائی گئی۔ اتنے میں چونکہ عشی کا لفظ ہے، 2 پہر ہو چکی تھی، سہ پہر یعنی تیسرا پہر لگ چکا تھا جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، اور اس میں اتنے مگن ہوئے دیکھنے میں کہ عصر کی نماز جو تھی نا وہ چلی گئی۔ اب جہاد اپنی جگہ صحیح ہے، جہاد کے جو آلات ہیں، ذرائع ہیں، وہ بھی ان کا خیال رکھنا بھی اپنی جگہ ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ وہ بھی آج کل بھی جو دشمن سے لڑنے کے ذرائع ہیں ان کو بنانا تو نیکی کا کام ہے، عبادت کا کام ہے۔ حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے تیر بنانے کی، اور جو بھی دشمن سے تلوار، ان سب چیزوں کی۔ لیکن دیکھا کہ نماز چلے گی اور بالکل سورج ڈوبنے والا تھا، پردے میں جانے والا تھا، اس وقت ان کو تنبہ ہوا، توجہ ہوئی کہ ارے یہ کیا ہو گیا، نماز چلی گئی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ گھوڑوں کو واپس لاؤ، عمدہ گھوڑے، بہترین، دل کو لگنے والے۔ کہا کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے یہ کہ نماز چلی گئی، ان کی محبت کی وجہ سے، لہٰذا ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، صدقہ کر دینا، قربان کر دینا۔ گھوڑوں کی قربانی کر دی۔ ان کی شریعت میں قربانی جائز رہی ہوگی، ہمارے یہاں گھوڑے کی قربانی نہیں، البتہ یوں گھوڑے کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں یا نہیں، تو بعض روایات میں اس کی اجازت ملتی ہے، گنجائش ہے۔ بہرحال تو سارے گھوڑوں کو قربان کر دیا، ذبح کر دیا، تاکہ ان کی محبت دل سے جاتی رہے۔ اس سے علماء کرام نے بڑی عجیب بات لکھی کہ صدقہ اور جانور کی قربانی گناہوں اور خطاؤں اور غلطیوں کو مٹانے میں ان چیزوں کا زیادہ رول ہے، اہم حصہ ہے۔ اسی لیے آپ حج پہ جاتے ہیں، حج میں کسی رکن میں کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی جنایت ہو گئی، اب مفتی صاحب سے، عالم سے جا کے پوچھا تو کہ بھائی اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایسی غلطی ہوئی ہے حج میں، اگر بڑی غلطی ہوئی تو کہتے ہیں کہ اس کے بدلے جانور ذبح کر، ہدی کر۔ کیوں؟ کہ وہاں علماء نے لکھا کہ خطاؤں، غلطیوں، گناہوں کے کفارے میں صدقہ، جانور کی قربانی کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اور ایسے بھی حدیث میں آیا بلاؤں کے ٹالنے میں وغیرہ میں بھی ہوتا ہے، تو اس میں صدقہ بھی ہے، صدقہ جانور کا ہے یا قربانی ہے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی جو میں نے آپ کو بتائی۔ دوسرا، یا فتفیق مسحم بالسوق والاعناق، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ گھوڑوں کو بلایا، منگوایا،
اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی پیٹھ اور ان کی ٹانگیں تھپ تھپانے لگے۔ اس کا ترجمہ وہ میں نے پہلے کیا اور وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ کہ طفیق مسحم بالسوق والاعناق، گھوڑوں کی ٹانگیں اور گھوڑوں کی گردنیں کاٹنے لگے، قربانی دے دی۔ دوسرا مطلب ہے تھپ تھپانے لگے، دوبارہ لایا گیا، دوبارہ دیکھا، بڑے اچھے لگے۔ تو مالک جو ہوتا ہے نا جانوروں سے محبت اور شفقت، اظہار محبت کے لیے اس کی گردن سہلاتا ہے، تھپ تھپی لگاتا پیچھے کی طرف ٹانگوں پر، تو گھوڑوں کو بھی اچھا لگتا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے یہ معاملہ کیا اور اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے سورج ڈوب گیا، نماز چلی گئی، تو ان کو احساس ہوا کہ اللہ کی طرف سے یہ میرے لیے آزمائش تھی۔ یہ ایک آزمائش حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہلی ہوئی۔ آگے دوسری آزمائش، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کی کرسی پر، ان کے تخت پر ایک ڈھانچے کو ڈال دیا۔ یہ بھی آزمائش تھی، ان کو توجہ ہوئی کہ اس طرح سے مجھے آزما لیا گیا ہے۔ ثم اناب، فوراً میری طرف سلیمان متوجہ ہوا۔ اوپر تھا اواب، یہاں اناب، اس کے معنی بھی متوجہ ہونا۔ اب یہ کون سی آزمائش تھی، کیسا دھڑ تھا؟ بہت ساری باتیں غلط تفسیروں میں آ گئی اور عام خطبہ، تقریریں کرنے والے، جمعہ میں انبیاء کے قصے بیان کرنے والے ان کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو دلچسپی کا سامان ہوتا ہے، من گھڑت باتیں ہوتی ہے، من گھڑت چیزیں ہوتی ہے۔ اسرائیلی روایات پہلی آسمانی کتابوں میں لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھا دی، تو چونکہ وہ نمک مرچ مسالے والی ہوتی ہے اس لیے لوگوں کو اچھی لگتی ہے، بیان کرنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ اچھے خطیب ہیں، اچھا بیان کرتے ہیں، اتنے شاندار قصے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ من گھڑت ہوتی ہے، بے بنیاد باتیں ہوتی ہے۔ تو بہت ساری بے بنیاد باتیں اس آیت کی تفسیر میں بیان کی گئی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی ہی میں سب کچھ تھا، ان کی طاقت، سلطنت، حکومت کا راز۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے تعویذ کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے، اس کتاب کا نام ہے نقش سلیمانی، اس کتاب کا نام ہے نقش سلیمانی۔ وہ حضرت سلیمان کے پاس انگوٹھی پر کوئی نقش تھا۔ حضرت سلیمان کی جو حکومت تھی نا، جنات پر، ہواؤں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، بے مثال حکومت، کہ اس کا راز اس انگوٹھی میں تھا۔ تو یہ تعویذ والے بھی گویا اسی طرح کے چمتکار کرتے ہیں، گویا اس کتاب سے لکھ کر، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ سب وہاں سے ہو۔ ایک تعویذ ہے، نقش بنا دیا گیا، بنانے والوں نے بنا دیا، آگے چل رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان کی ایک انگوٹھی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نہانے کے لیے گئے، خادمہ جو تھی، خادمہ کو وہ انگوٹھی دے دی کہ میں نہانے کے لیے جا رہا ہوں، واپس آ کے لے لوں گا۔ پیچھے سے ایک جنات تھا، شیطان تھا، وہ حضرت سلیمان کا روپ دھار کر کے آیا اور کہا انگوٹھی دو مجھے۔ خادمہ نے سمجھا مالک آ گئے، انگوٹھی دے دی۔ جناب شیطان نے انگوٹھی پر جب قبضہ کر لیا تو جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارا معاملہ تو اسی میں تھا، وہ تخت پر قابض ہو گیا، حضرت سلیمان کے تخت پر، اور پھر حکومت وہی چلانے لگا۔ حضرت سلیمان باہر آئے، کہا کہ وہ انگوٹھی لاؤ، تو کہا کہ انگوٹھی تو آپ کو دے دی، تو کہا مجھے کہاں دی، لیکن معاملہ ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان تخت پر جانے سے عاجز، تو اس میں صدمے میں کئی عرصے تک اپنے عوام سے روپوش رہے، چھپے رہے۔ پھر یوں کرنا ہوا کہ اس شیطان سے بھی وہ انگوٹھی گم ہو گئی اور وہ سمندر میں گر گئی، سمندر میں کسی مچھلی نے نگل لی اور کئی عرصے تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہی، مچھلی پکڑا گئی، وہ آگے بکی، حضرت سلیمان کے پاس بکتے بکتے آئی، حضرت سلیمان نے اس کو ذبح کیا تو اندر سے انگوٹھی آ گئی، تو پھر واپس اپنے تخت پر قبضہ کر لیا۔ من گھڑت واقعہ ہے، اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں، تو اس کو نقش سلیمانی کہا گیا۔ ایک دوسرا واقعہ وہ تھوڑا حدیث میں اس سے تھوڑی مضبوطی مل جاتی ہے۔ حدیثوں میں آیا حضرت سلیمان علیہ السلام جہاد کے لیے اپنی لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے مخالفین سے لڑنے کے لیے، تو وہ لوگ سستی دکھا رہے تھے، سرد مہری دکھا رہے تھے، تیار نہیں تھے کسی طریقے سے اس وقت۔ تو حضرت سلیمان کو بہت غصہ آیا اور غصے میں انہوں نے کہا، چونکہ حضرت سلیمان کی پہلے کئی بیویاں ہوا کرتے، سلیمان کی بھی کئی بیویاں تھیں، تو کہا کہ آج میں اپنی غالباً 99 بیویاں تھیں ان کی اس وقت، کہا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اس سے اولاد پیدا ہوگی، لڑکے پیدا ہوں گے، تم بیٹھے رہو،
یہیں مرغیوں کی طرح، اور ان کے ذریعے سے اولاد نوجوان ہوگی، پیدا ہوگی، نوجوان ہوگی، پھر اس کے بعد وہ جہاد کرے گی میرے ساتھ مل کے۔ تو اس رات حضرت سلیمان علیہ السلام وہ دربار سے گئے تو انشاءاللہ نہیں کہا، تو وزیر نے یاد بھی دلایا انشاءاللہ کہہ دیجیے، لیکن وہ غصے میں تھے، انسان غصے میں ہوتا ہے تو ان کی زبان پر اندر سے تھا کہ کہہ دو، لیکن زبان پر آیا نہیں، انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ سب بیویوں سے ملے، لیکن کوئی بیوی حمل سے نہیں ہوئی، امید سے نہیں ہوئی۔ ایک بیوی ہوئی اور اس سے بھی جب بچہ پیدا ہوا نا، وہ ناقص الخلقت، آدھے جسم، کمزور، جو کسی کام کا نہ۔ تو جب وہ بچہ پیدا ہوا، دائی لے کے آئے، سلیمان تخت پہ بیٹھے تھے، دکھانے کے لیے پیش کیا، تو کہا کہ ایک ہی بچہ پیدا، وہ بھی ناقص الخلقت۔ فوراً توجہ ہوئی اس وقت، ثم اناب کا مطلب یہ، یا اللہ یہ میری آزمائش ہو گئی، میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ یہ کچھ حد تک صحیح ہے، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا، سورۃ الکہف میں ہے، حضور علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا، بھول گئے تھے، تو آزمائش آ گئی۔ مشرکین نے 3 سوالات کیے تھے کہ یہ کہف والے کون ہیں، ذوالقرنین کون تھا، اور یہ سورہ روح کیا چیز ہے، تو کہا کہ میں بتا دوں گا، کل بتا دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو کل تو کیا، کئی کل آ گئی، تانے دینے شروع کر دیے۔ عورتوں نے، مشرک عورتوں نے کہا محمد تمہارے پاس نعوذ باللہ جو شیطان آتا تھا، یعنی جبرائیل امین کے بارے میں، کہ وہی لے کے آتا تھا، وہ آنا بند ہو گیا، تم نے تو کہا تھا ہم بتائیں گے، کہاں، کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ کئی دنوں کے بعد وہی آئی، اور یہی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی، کسی بھی چیز کے بارے میں جو چیز آپ کو کل کرنی ہے، غدن کل کرنی ہے، اس کے بارے میں یہ مت کہیں کہ میں کل کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر اس کے ساتھ انشاءاللہ لگا دو، اللہ کی مرضی ہوئی تو میں کر دوں گا، اللہ کی مرضی ہوئی تو یہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ ہم نے سلیمان کو آزمایا، ان کی کرسی یعنی ان کے تخت پر ایک جسم، ایک ڈھانچہ ڈال دیا، وہ ناقص الخلقت، ادھیڑ جسم کا بچہ، تو ان کو تنبہ ہوا کہ آزمائش ہو گئی، انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہی پیغمبروں کی ادا ہوتی ہے کہ نامناسب بات ہوتی ان کو فوراً توجہ ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے سامنے آہوزاری کی دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے پروردگار مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، جو کسی کو نہ ملے، انکا انت الوہاب، اور تو نوازش کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، تیرے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، تو چاہے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، اور پھر ایسی حکومت عطا فرمائی کہ آج تک کسی کو نہیں ملی۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، ہم نے ان کے لیے ہوا مسخر کر دی، ان کے حکم کے تابع کر دی، ان کے حکم سے وہ چلتی تھی نرم، ہلکے ہلکے نرم انداز سے۔ نرم انداز کا مطلب بعض مرتبہ تیز و تند طوفان چلتا ہے تو ہلکا پھلکا انسان کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اوپر کبھی نیچے ہو جاتا ہے، وہ تکلیف دہ ہوا ہوتی ہے۔ یہ ہوا جب چلتی تھی اس میں احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم ہوا کے دوش پر کندھوں پہ اڑ رہے، جہاں چاہتے تھے وہ ہوا لے جاتی تھی، جس کا تذکرہ ہم پچھلے سبق میں سورہ سبا میں پچھلے پارے میں پڑھ چکے ہیں، 22ویں پارے میں۔ والشیاطین کل بناء وغواص، شیاطین جنات بھی ان کے تابع کر دیا۔ جنات طرح طرح کا کام کرنے والے تھے، ہر طرح کی تعمیر کرنے والے، غوطہ لگانے والے، سمندروں میں حکم دیتے تھے سمندروں میں اندر غوطے لگاؤ، ہیرے موتی مونگے جو اندر سمندر کی قیمتی چیزیں ہیں وہ لا کے پیش کرتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، شیطان تو شیطان ہوتا ہے، شیطان کے لفظ میں سرکشی ہے، اس کے مزاج میں، تو بہت سارے شیطان سرکش بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کہا دوسرے شیطان جو زنجیروں میں جکڑے ہوتے تھے ان کو یہ بھی ایسی حکومت عطا فرمائی کہ سرکش شیطان ہو تو اس کو قید کر دو، بند کر دو۔ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری نوازش تھی، ہماری طرف سے رحمت تھی، انعام تھا، اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا، ہم نے مال دیا، دولت دی، سلطنت دی، حکومت دی، ہوا پر فرما روائی دی، جنات تابع کر دیے، خزانوں میں کوئی کمی نہیں،
جو چیز ہو سکتی ہے ضرورت کی، اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں، خزانے کے خزانے کھول دیے، اچھا حساب بھی کچھ نہیں، تم جو چاہو کرو، فمنن او امسک بغیر حساب، کسی پر احسان کرو، کسی کو دو یا کسی کو پکڑو جکڑو، تم سے پوچھا نہیں جائے گا بغیر حساب۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک یہ تو دنیا کی باتیں ہو گئی، دنیا کے انعامات ہو گئے، جب وہ ہمارے یہاں پہنچیں گے تو ہمارے یہاں ان کے لیے بہت قرب کا، نزدیکی کا مقام ہے اور بہترین انجام ہے، وہاں اور زیادہ بہت کچھ ملے گا۔ حضرت سلیمان نے یہ بھی دعا کی تھی، 19ویں پارے میں آئی کہ جب چیونٹی کی بات سنی تو اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ چیونٹی کی بات سننے اور سمجھنے کی تو نے مجھے صلاحیت دی، یہ خوبی مجھ میں عطا فرمائی، تو اے اللہ مجھے شکر ادا کرنے کا بھی کا موقع، اس کی توفیق عطا فرما۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اب نیک بندوں میں یہ کہ کل قیامت کے جب اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو بڑا رتبہ ہوگا، بڑا قرب اور نزدیکی کا مقام ملے گا، جس کا اشارہ اللہ نے یہاں کیا ہے۔ حضرت سلیمان کا واقعہ یہاں اتنا ہی بیان کیا گیا، آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کا واقعہ بیان کیا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ اور انبیاء کا یہ جو تذکرہ یہاں آ رہا ہے نا، چونکہ سورت شروع ہوئی ہے مشرکین کے مطالبوں سے، طرح طرح کی ڈیمانڈ سے، اذیت اور تکلیف کی باتوں سے، تو یہ انبیاء کے واقعات بیان کر کے حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، حضور کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، آپ گھبرائیں نہ، آپ اپنے مشن پہ لگے رہیں۔ جس طرح ان نبیوں نے صبر آزما حالات دیکھے، تکلیف دہ حالات دیکھے، پھر ہماری رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور دنیا میں بھی ان کا انجام اچھا ہوا، آخرت میں تو ہوگا ہی، آپ کے ساتھ بھی ہمارا اسی طرح کا خصوصی کا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو کہ آپ ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے، اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ ایوب علیہ السلام کون تھے، کس وقت تھے؟ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی وضاحت تو نہیں آئی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت ایوب کا ذکر کیا ہے نا، تو یہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان کیا ہے، تو وہاں گویا اشارہ دے دیا کہ ان دونوں کے درمیان میں جو زمانہ ہے اس میں حضرت ایوب علیہ السلام آئے، اور تفسیر کی روایات دیکھیں تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ایوب کی جو گھر والی تھی وہ حضرت یوسف کی بیٹی یا پوتی تھی، تو وہی حضرت یوسف کے بعد کا زمانہ ہے۔ جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے اور عذاب پہنچایا ہے، اذیت پہنچائی ہے، اس پریشانی کو مجھ سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیا بھی خوب تھا۔ اور یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے پہلے حالات خراب تھے، فقیری میں تھا، تنگ دستی میں تھا، بہت تنگی کی زندگی تھی، پھر اللہ نے نواز دیا، اور ایک الٹا ہو جائے، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ سب کچھ تھا، خوشحالی تھی، ترقی تھی، عزت دی، اور ساری خوشحالی ختم ہو جائے، مال و دولت ختم ہو جائے، کاروبار ٹھپ ہو جائے، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے، دشمنوں کے ہنسی کا بھی سبب بنتا ہے۔ حضرت ایوب کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، مال، دولت، اہل و عیال، دنیا میں عزت، ترقی، سب کچھ تھا، اور پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، اور آزمائش اس طرح آئی کہ مال و دولت بھی ختم، اہل و عیال بھی ختم، اور سب کچھ دنیا کا جو ہوتا ہے وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تقریباً 17-18 سال انہوں نے اس طرح گزارے، پھر جسم کے اوپر بھی پریشانیاں آ گئی، مصیبتیں آ گئی، بیماریاں لگ گئی، تینوں چیزیں آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توجہ نہیں ہٹائی، نہ جب خوشحالی تھی تب، اور نہ یہ آزمائش آئی تب، اور اس میں آزمائش میں پورے اترے، اور یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ اچھی حالت ہو آپ کی تو شکر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اگرچہ انسان ناشکری بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے، سب چیزیں میسر ہیں، آدمی آرام سے شکر ادا کر سکتا ہے، زبان کے طور پر بھی، عملی طور پر بھی۔
لیکن جب انسان آزمائش کے دور سے گزرے، مصیبت کے دور سے گزرے، بیماریوں سے گزرے، حالات سے گزرے، اس وقت صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آزمائش تو دونوں ہیں۔ 30ویں پارے میں، اما پارہ میں وہ بار بار جب اس طرح کا موقع آتا ہے تفسیر میں بیان کرتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں مال مل گیا، خوشحالی مل گئی، اچھی حالت ہے ہماری تو اللہ کی نعمت ہے، اور بری حالت ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ قرآن دونوں کو آزمائش کہتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا معاملہ تو ایسا ہے، جملہ دیکھیے، اذا ما ابتلاہ، جب اللہ ابتلا کرتا ہے یعنی آزمائش میں ڈالتا ہے اسے۔ کون سی آزمائش؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اس کو اکرام سے نوازتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اکرام، عزت، احترام، نعمتوں سے نوازنا، اس کو کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ آزمائش کرتا ہے اس کی۔ تو بندہ کہتا ہے میرے اللہ نے بڑا مجھے نوازا ہے، اکرمن، ربی اکرمن، بڑا نوازا، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، بندہ یوں کہتا ہے۔ اب آگے کا جملہ دیکھ لیے، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، وہی جملہ آ رہا ہے اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور پھر انسان کا معاملہ جب اللہ اس کو دوسرے طریقے سے آزماتا ہے، دوسرے طریقے سے اس کا امتحان لیتا ہے، اور کس طرح امتحان لیتا ہے، کس طرح آزماتا ہے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، رزق تنگ کر دیتا ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، ختم ہو گیا، حالات بگڑ گئی۔ اب بندہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، بندہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ کلا، کلا، ہرگز نہیں، تمہاری یہ سوچ صحیح نہیں ہے، نہ یہ رسوائی ہے اور نہ وہ عزت ہے، دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب رب دیکھتا ہے کہ اس حالت میں یہ شکر کر رہا تھا یا نہیں، اور اس حالت میں یہ صبر کا دامن تھامے ہوا تھا یا نہیں۔ تو اچھی حالت کے بعد بری حالت ہو جائے نا، اس میں بھی انسان کی زبان پر حرف شکایت نہ آئے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے فیصلوں کے بارے میں کوئی شکوہ شکایت نہ آئے، اس پر انسان پورا اتر جائے نا، یہ واقعی بڑی کامیابی ہے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ بیماری آ گئی، حالت خراب ہو گئی، کبھی نہ کبھی زبان سے دوستوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے، آپس میں گھر میں بات چیت کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی جملہ ایسا آ جاتا ہے جو شکایت والا ہوتا ہے، رب کے فیصلوں پر ناراضگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میرا ہی گھر مجھے دکھا تھا، میری ہی اولاد اللہ کو دکھی تھی، میرے ہی بیٹے کیوں بیمار ہو رہے ہیں، میرا ہی کاروبار کیسے ٹھپ ہو گیا، اس طرح کے جملے ہیں۔ تو یہ حرف شکایت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش کے دور میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، تقریباً 17-18 سال ایسے گزارے، زبان پر کبھی شکایت نہیں آئی اللہ تعالیٰ کی، اور کہتے رہے اللہ جس حال میں رکھے میرا مولا میں اسی میں راضی ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں تکلیف پہنچی ہے دور کر دے، اور اگر اللہ کا فیصلہ یہی ہے تو میں اس پر بھی راضی ہوں۔ انسان کو اسی طرح دعا کرنا چاہیے۔ کہتے تھے کہ دنیا میں جب آیا تھا تو اکیلا آیا تھا، کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں آیا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دیا کہ کچھ بھی ساتھ نہیں ہے، اور قبر میں جاؤں گا اسی حالت میں جس طرح آیا تھا۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں، دعا تو یہی کرتا ہوں پروردگار شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے، پریشانی میں ہوں، تو مجھ سے پریشانی کو دور کر دے، یہ دعا مانگی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح کے واقعات بہت سارے جو لوگ تفسیر میں بیان کرتے رہتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ کہ پورا جسم گل گیا تھا، سڑ گیا تھا، تعفن بدبو آنے لگی تھی، لوگوں نے اٹھا کے اکڑی پہ ڈال دیا تھا کوڑا دان کی جگہ، لوگ کوئی قریب نہیں آتے تھے۔ یہ بھی صحیح نہیں، اسرائیلی روایات ہے، من گھڑت باتیں، اس لیے کہ بیماری تو تھی، خطرناک بیماری تھی، بہت زمانے تک تھی، جس کی وجہ سے ٹھیک ہے شروع میں رشتہ دار آئے ہوں گے، خیر خیریت پوچھنے لوگی ہوگی، لیکن جب بیماری بہت لمبی چلے تو لوگ ملنے جلنے والے بھی کم ہو جاتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، پتہ نہیں کب کیا مانگ لے، تعاون مانگ لے، مدد مانگ لے، یا دوسری چیز کنارہ کشی کرتے ہیں، تو اس طرح کی صورتحال پیش آئی ہوگی۔ انبیاء کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے جسم کے اعتبار سے جس کی وجہ سے گھن کر کے لوگ دور بھاگیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، گھن کر کے لوگ دور بھاگیں، نبیوں کے ساتھ اللہ ایسا معاملہ نہیں کرتا ہے۔ ہاں کوئی بیماری تھی جو بہت لمبی چلی، اور جس کی وجہ سے رشتہ داروں نے کنارہ کشی کر لی، آنا جانا بند کر دیا، صرف ان کی بیوی تھی جو بڑی وفادار تھی، بڑی
محبت کرنے والی، غم میں ساتھ دینے والی. اور بیوی کے سلسلے میں یہی آیا ہے. دوستوں کے بارے میں بھی کہا، جملے جو تجربے کے نقل ہوتے ہیں نا. بھائیوں کے بارے میں بھی آیا کہ بھائی کب پرکھے جاتے ہیں. اولاد کے بارے میں بھی آیا کہ اولاد کی اصلیت کب پتہ چلتی ہے. بیوی کے بارے میں بھی، تو بیوی کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ مالداری کے بعد پریشانی کا زمانہ آئے، فقر و فاقے کا، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بیوی کتنی وفادار ہے اور کتنا خیال رکھنے والی. چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، آگے کچھ تذکرہ باقی ہے نبیوں کا، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، نصیحت حاصل کرنے کی اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.